اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے مراقبہ، کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ تو اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 سے 20 تک جو بات کی گئی ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 218 سے 220 تک جو بات کی گئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہوتے ہیں، تو وہ ان کی نشست و برخاست کو دیکھتے ہیں۔ تو پھر جو حدیث احسان ہے، جسے حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، اس میں کہا گیا کہ جب نماز پڑھو تو محسوس کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ مراقبہ ہے، نماز بھی مراقبہ، دیکھنا، اور اگر ایسا نہیں تو یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا یہ محسوس کرنا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر ایسا نہیں تو یقیناً اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک تو اس کو انگلش میں میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں، کنسنٹریٹ کرنا کسی پوائنٹ پہ، مراقبہ۔ لیکن بحثیت مسلمان جو بات ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ اس جو مظاہر قدرت ہیں ان پر غور کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، اور دیکھو یہ کیا کچھ بنا ہوا ہے۔ سورہ غاشیہ میں اونٹ کے بارے میں بات کی گئی کہ ذرا اس کی خلقت پہ غور کرو۔ اسی طرح سورہ اپنا آل عمران کی آیت نمبر 191، اس میں کہا گیا کہ لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کا ذکر جو کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات کی گئی۔ اب مراقبہ جو ہے وہ ایک تو اس کا یہ ایک تصور ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں مزید وضاحت کروں گا۔ دوسرا ایک تصور مراقبہ کا یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک حدیث پاک ہے، وہ ہے ریاض الصالحین میں، اس کا نمبر ہے 66۔ تو اس میں کہا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنی غلطیوں کو تلاش کرے، جو اللہ کی رسول کی حکم عدولیاں ہیں ان کو دیکھے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بنائی چیزوں پہ غور کریں، تفکر کریں، اور اس کا شکر ادا کریں جو نعمات ادا کی گئی۔ اس میں آپ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، چل پھر کے بھی غور کر سکتے ہیں، لیٹ کے بھی کر سکتے ہیں، غور و فکر۔ دوسرا یہ کہ اپنی غلطیوں کو تلاش کرنا، یعنی رات کو سونے سے پہلے اگر ہم لیٹے ہیں تو لیٹنے سے پہلے، یہ لیٹنے کے بعد یہ سوچا جائے کہ آج کے دن میں نے صبح سے لے کے اب تک
اللہ اور اس کے رسول کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، ان کو کاؤنٹ کیا جائے، ان کا حساب کیا جائے، یاد آ جائیں گی۔ اس کے بعد یہ عہد کیا جائے کہ یا اللہ آئندہ مجھے توفیق دے کہ میں دوبارہ یہ نہ کروں۔ تو اگر ایک دن کسی نے یہ کام کیا اور اس کو 10 یا 20 یا 30 وہ غلطیاں نظر آئیں اور اس نے اللہ سے دعا کی، اور دوسرے دن اگر ایک بھی کم ہو گئی، 30 میں سے 29 رہ گئی یا 20 میں سے 19 رہ گئی یا 10 میں سے 9 رہ گئی، تو اس کا مراقبہ کامیاب ہو گیا، اب وہ آگے کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا مراقبہ ہے غور و فکر، میڈیٹیشن۔ ایک حدیث میں یہ بات وارد ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جو یہ مظاہر قدرت پہ غور کرتا ہے، تفکر کرتا ہے قرآن پاک پہ، ان چیزوں پہ، تو جو 100 نفل جو ہے نا اگر کوئی پڑھے تو وہ ایک لمحہ بھی اگر تفکر کرے تو وہ 100 نفل سے زیادہ ہے۔ لہذا مراقبہ، میڈیٹیشن، کنسنٹریشن آف مائنڈ ٹو سم تھنگ، یہ بڑی زبردست چیز ہے، لیکن اس کو پازیٹیو وے میں رکھنا ہے، مثبت انداز میں، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنی مہربانی کی، ہم کیسے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم نے کون کون سی غلطی کی، اس کا محاسبہ کیسے کرنا ہے، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ نیگیٹو غور و فکر جو ہے، نیگیٹو میڈیٹیشن جو ہے، وہ مراقبہ مسلمان کا نہیں ہے۔ مسلمان کا مراقبہ پازیٹیو ہے، مثبت انداز میں چیزوں کو سوچنا، مثبت انداز میں غور و فکر، مثبت انداز میں اس کائنات میں۔ قرآن میں بے شمار جگہ کہا گیا، کئی جگہ باتیں کی گئی کہ یہ جو زمین اور آسمان بنائے گئے ان پہ تم غور نہیں کرتے، تم چاند جو ستارے ہیں، جو یہ قندیلیں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں، ان پہ غور نہیں کرتے، تم دن اور رات کا جو اختلاف ہے اس پر غور نہیں کرتے۔ اور پھر کہا گیا یہ ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو مراقبہ تو عقل کے ساتھ ہی ہوگا نا، عقل والا ہی کرے گا نا، کوئی عالم ہی مراقبہ کرے گا نا جو علم رکھتا ہوگا۔ لہذا ان ساری چیزوں کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو بادل کیسے برستا ہے، کیسے آتا ہے، اور یہ جو بادل زمین و آسمان کے خلا میں جو خیمہ آرا ہوتے ہیں اور ہمیں وہ پانی پہنچاتے ہیں، کتنا زبردست انتظام ہے۔ یہ سارا غور و فکر بھی عبادت ہے، اور اس طرح اس مراقبے کے ذریعے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، چونکہ آدمی پوری توجہ کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اگر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، جو حدیث میں نے بیان کی ہے، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سمجھدار آدمی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں وہ آدمی بہت عقل والا ہے، سمجھ والا ہے، کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے۔ تو قرآن نے سورہ محمد میں بھی کہا کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ قفل لگے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے بار بار یہ چیز بتائی گئی۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جوں ہم مظاہر قدرت پہ غور کریں گے، پہاڑوں پہ، اونٹ کی خلقت، دوسری چیزوں پہ، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی نظر آئے گی، اس کی بڑائی نظر آئے گی، یہ احساس ہوگا کہ اللہ کون ہے، کیسی کیسی چیزیں اس نے تخلیق فرمائی۔ تو یہ بھی مراقبہ ہے۔ اس لیے مراقبہ جو ہے وہ توجہ دینا اس طرف، جو وہ حدیث پاک میں کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو محسوس کریں اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو نماز میں کھڑے ہوئے مراقبہ ہے۔ تو اس لیے مراقبہ جو ہے اس کو اس سینس میں، اس شکل میں دیکھنا چاہیے جس طرح ہمارا دین کہتا ہے، اور اس طرف، اور جتنا غور کریں گے خصوصاً اپنے اعمال پہ، اپنی غلطیوں پہ، اپنی خامیوں پہ
اور ان کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ درست ہوتی گئیں تو وہ کامیاب آدمی ہو جائے گا۔ اس لیے گزارش یہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔